یہ بتائیے گا علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے، اس حوالے سے خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ اس حوالے سے مزید کوئی بات نہیں ہوگی اور اسی لیے میں مزید بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بات ہے وہ ہو گئی، اب یہ ماضی کا حصہ ہے، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ الزام لگا رہے ہیں کہ ایجنسیز کے کہنے پر علیمہ خان یہ کچھ کر رہی ہیں۔ سر، آپ کے وزیر اعلیٰ 5-6 کروڑ۔ دیکھیے، میں عرض یہی کر رہا ہوں، خان صاحب کا اب یہ حکم ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ اس پہ مزید بات نہیں ہوگی۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، گزشتہ رات علی ظفر صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا پیغام نہیں بلکہ نورین صاحبہ عمران خان کا جو پیغام ہوگا جیل سے باہر وہ دیں گی، تو یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ کیوں علیمہ خان صاحبہ بات نہیں کریں گی بقول علی ظفر صاحب کے؟ دیکھیے، میں کل جیل میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ علیمہ بی بی کا فیصلہ ہو، تو یہ اندرونی خاندان کے معاملات ہیں۔ خان صاحب کا پیغام کون لائے گا؟ اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام عوام تک پہنچے، قوم تک پہنچے اور ایسے پیغامبر کے ذریعے پہنچے جس پہ قوم کو اعتماد ہے، تو وہ نورین بی بی ہوں، نورین آپا ہوں یا علیمہ آپا ہوں، میری نظر میں دونوں معتبر ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ علیمہ خان صاحبہ ہی ٹاک کریں گی، پیغام دیں گی خان صاحب کا۔ دیکھیے، میں نے پھر یہی عرض کیا نا کہ ایک بہن ہو یا دوسری بہن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں پہ پاکستان کی قوم کو اعتبار ہے۔ علی ظفر صاحب نے ایک بات کی، ہو سکتا ہے علیمہ بی بی نے، نورین آپا نے ان سے بات کی ہو اور اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، اور یہ ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل پرسوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے کسی خصوصی جیل میں، اور رات گیا تھا کہ ایک حکومتی رہنما نے بھی بات تصدیق کی کہ خان صاحب کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل کے تک لایا جا سکتا ہے۔ اب تک یہ انفارمیشن ہے کوئی خان صاحب کو واقعی منتقل کیا جا رہا ہے؟ کسی سرکاری ذرائع سے یہ بات ہم تک نہیں پہنچی، میڈیا میں یہ بات چلی ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے، جب سرکاری ذرائع سے آئے گی تو ہم دیکھیں گے، لیکن دیکھیں ایک جیل ہو یا دوسری جیل ہو، جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ جیل میں لایا جائے۔ دیکھیں، ان کے اگر حقوق جو آئین اور قانون کے تحت ان کو حاصل ہیں بطور قیدی، وہ اگر ان کو دیے جاتے ہیں تو ایک جیل ہو یا دوسری جیل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ارادہ ان کے حقوق کو مزید سلب کرنے کا ہے، ایسا ہوا تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، ورنہ ایک جیل ہو، ایک کمرہ ہو یا دوسرا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر، سلمان اکرم راجہ صاحب، گزشتہ روز سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کل جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی بہنوں کی بھی اور علی ظفر صاحب اور دیگر وکلاء کی، تو اس کے بعد یہ خبریں چمگوگیاں چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے جیل کے اندر سے کوئی بڑے فیصلے کیے ہیں، کوئی تبدیلیاں، کچھ لوگوں کو کوئی چھٹی کر دی گئی ہے، فارغ کیا گیا ہے۔ کون سے بڑے سیاسی نوعیت کے فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں؟ نہیں، میرے پاس ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ ایک کوئی ٹویٹ چلی تھی کل یا واٹس ایپ میسج چلا تھا، اس کی تردید علی ظفر صاحب نے بھی کر دی ہے، وہ فیک تھا، تو اس لیے میری نظر میں مجھ تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی۔ نئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں آپ کا نام ہے، بیرسٹر گور صاحب کا نام ہے، حامد خان صاحب کا نام ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ نہیں ہو سکی، مجھے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں گے، اس کی کوئی مصدقہ خبر نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جانا تھا، خان صاحب نے کل طلب کیا تھا، فوراً طور پہ وہ اڈیالہ ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آج نہیں گئے، کیا وجوہاتوں سے؟ گنڈا پور صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیے، تو آپ گنڈا پور صاحب سے پوچھئے کہ وہ کیا جا سکتے تھے۔ دیکھیے، اجازت ملتی ہے تو کوئی جا پاتا ہے، آپ جانتے ہیں جی، پوری یہ جو اس وقت جیل ہے، کہنے کو تو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، لیکن اصل انتظام نہ پنجاب حکومت کا ہے نہ وفاقی حکومت کا ہے، جو اس جیل کو چلا رہا ہے۔ حق تو ہم سب کا ہے، عدالتی فیصلے ہیں، جیل مینول ہے کہ ہم جائیں، لیکن ہم نہیں جا پاتے۔ تو یہ تو آپ علی امین صاحب سے پوچھئے کہ وہ کیوں نہیں جا پائے اور کس نے ان کو اجازت دی تھی جانے کی جب وہ گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا، اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا آپ ہوں گے؟ دیکھیے، یہ مفروضہ، میں تو خیر نہیں ہوں گا نا، میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیوں آپ ایسا سوال کر رہی ہیں؟ میرے سامنے ایسا کوئی ارادہ یا فیصلہ نہیں ہے۔ سلمان اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی بہنیں تو مطمئن نہیں ہیں علی امین گنڈا پور سے، آپ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس سے؟ نہ وہ آپریشن روک سکتے ہیں، نہ وہ آئی جی بدل سکتے ہیں، نہ سیکرٹری بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، میں کسی بھی حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، فیصلے خان صاحب نے کرنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کے سامنے ہے، اگرچہ پوری معلومات ان تک نہیں پہنچتی، ان کا بالکل جو فیصلہ ہے مقدم ہوگا، انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوا، کوئی تبدیلی کرنی ہوئی تو وہ کریں گے، کسی اور کا حق نہیں بنتا۔ ہمارا کام یہی ہے کہ اپنی پارٹی کو ہم مشورہ دیں، ساتھ کھڑے رہیں
اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے اس کو مضبوط کریں، مزید خان صاحب مضبوط کی کریں۔ رہائی کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ 2 سال سے آپ نے بھی بڑی کوششیں کی، بہت سے وکالت نامے جمع کروائے، کیسز جیتے بھی ہیں، یعنی کہ عمران خان کے جو آرڈر تھے وہ سیٹ اسائڈ بھی ہوئے کورٹ کے، تو اب کیا واٹ نیکسٹ؟ اب سب کچھ مرضی یہ سارا ایک تاریخی عمل ہے۔ عدالت اپنی جگہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم اسی لیے لائی گئی کہ عدالت سے جو ہم انصاف حاصل کر رہے تھے وہ اور دشوار ہو، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عمل ہے، اس میں کبھی نہ کبھی ظلم نے ختم ہونا ہوتا ہے، وہ آزاد کشمیر کے عوام ہوں یا وہ کسی اور خطے کے عوام ہوں، عوام بالآخر باہر نکلے گی۔ ایک تاریخ کا یہ ایک فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جبر بڑھاتے رہیں اور عوام نہ نکلے، اور عوام کسی لیڈر کی محتاج نہیں ہے، کسی ٹرک کی محتاج نہیں ہے، کسی کال کی محتاج نہیں ہے، عوام اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ پوری تاریخ کا یہ آپ کے سامنے ایک شہادت موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، گزشتہ جو پرسوں غالباً جب میٹنگ ہوئی عمران خان کی بہنوں کی خان صاحب سے، تو جب علیمہ صاحبہ باہر آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تیاری پکڑ لیں، ریڈی ہو جائیں۔ کون سی کس چیز کی تیاری کی بات کی ہے خان صاحب نے؟ اس حوالے سے وضاحت دیکھیے، فرمائیں۔ سیاسی عمل میں شمولیت کے لیے تیار رہیں، اور کسی وقت بھی علاوہ پھٹ سکتا ہے۔ اس ملک میں اس وقت ایک انتہائی اضطراب کی کیفیت ہے، غصے کی کیفیت ہے، معیشت آپ کی دگرگوں ہے۔ تمام یہ دعوے جھوٹ ہیں کہ معیشت سنبھل چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے اس وقت 37% جو نوجوان ہیں، نہ ان کے پاس ملازمت ہے، نہ وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہیں۔ تو یہ بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے جو قائم رہ سکے، اس نے زمین بوس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو معاملہ کشمیر سے شروع ہوا ہے، جو حالات آپ کو وادی تیرا میں نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں نظر آ رہے ہیں، بلوچستان میں آ رہے ہیں، یہ پورے ملک کی کہانی ہے۔ بھائی صاحب، جو آپ لوگ لانگ مارچ یا پھر دھرنا ورنا یا احتجاج کریں گے، کیا وہ پورے ملک میں ہوگا یا ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے؟ یہ کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، عوام آگے ہوگی، ہم پیچھے ہوں گے۔ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، انڈونیشیا ہو، سری لنکا ہو، سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہی ہوگا، کارکن آگے ہوں گے، تو 26 نومبر بھی یہی ہوا تھا۔ پھر نہیں، 26 نومبر ایسے نہیں ہوا نا۔ 26 نومبر تو ایک کال تھی، اس پہ ہم آئے، کارکن ساتھ آئے۔ اس دن جو ہوا، جس طرح گولیاں چلائی گئیں، کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ ریاست اپنے نہتے شہریوں پہ گولیاں چلائے گی، ہسپتالوں سے لاشیں اٹھا لے گی، ریکارڈ ختم کر دے گی۔ دیکھیے، ہم سیاسی عمل میں جڑے رہیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ سے جو ہمیں گواہی اور شہادت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو عوام آگے بڑھ جاتی ہے اور عوام اپنے مقاصد حاصل خان کرتی صاحب ہے۔ کی جانب سے لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے تو قومی اسمبلی میں، تو ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ وہ اس لیے تھا کہ ایک اسٹے آرڈر تھا، وہ کل خارج ہوا ہے۔ اب ہماری میٹنگ ہوگی، علامہ ناصر کے حوالے سے خان صاحب نے سینٹ میں کہا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، اور اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں ہوں گے۔ ان کا یہی حکم ہے، بالکل ان کے حکم پر عمل ہوگا۔ پچھلی ملاقات میں تو میں نہیں تھا، اس سے ایک دن قبل جو ملاقات ہوئی اس میں میں تھا ڈیالہ جیل میں، اور خان صاحب نے اپنا حکم دہرایا ہے۔ اچھا، یعنی اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں قومی اسمبلی میں تو اس کے بعد جو تحریک ہے وہ ہی لیڈ کریں گے اس کے بعد؟ جی بالکل، اور خان صاحب نے بالکل یہ کہا ہے کہ پورے ملک میں جلسے منعقد کیے جائیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز منعقد کی جائیں، اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوں گی۔ جی سر، عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک آپ کے پشاور جلسے کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ آپ کو پشاور جلسہ جو ہے وہ بابا جی کا ٹھلو ملا ہے آپ لوگوں کو، تو یہ کیسی لینگویج استعمال کی گئی ہے؟ دیکھیے، تو آپ ان سے پوچھیں نا، میں کسی کے کلام پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ جلسے سے حاصل کیا ہوا پھر؟ دیکھیے، ہم اپنے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں گفتگو کی، ہم نے لوگوں کو بلایا۔ یہ معاملہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، یہ کوئی آخری جلسہ نہیں تھا، یہ جلسے ہوتے رہیں گے، سیاسی عمل آگے بڑھتا رہے گا، اور اس نظام نے پاش ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ شکریہ، تھینک یو سر۔